السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شوکنگ نیوز۔ میں ہوں سید اسماعیل رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے میں معذرت کی درخواست کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں ویڈیوز اور رپورٹس وغیرہ نہیں بنا سکا، کیونکہ کچھ ملکی صورتحال کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب تھے اور میرے بھی معاملات وغیرہ تھوڑے سے خراب تھے، اس وجہ سے میں ویڈیو وغیرہ اور اپڈیٹ نہیں دے سکا۔ سب سے پہلے میں معذرت آپ کی درخواست کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی جو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پابندی لگانی ہے، کل عدم جماعت کرا دینا ہے، کیا وہ جماعت کل عدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی جماعت ہے جو مخلصانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے پہرا دیتے ہوئے نکلی ہوئی ہے اور دیتی رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی صورتحال ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 2 دفعہ حکومت سے معاہدہ کیا، لیکن حکومت نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ حکومت نے معاہدہ توڑا 2 دفعہ، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر میڈیا، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بھی تحریک لبیک پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کو 2 دفعہ ٹائم دیا، لیکن حکومت ناکام رہی اور الٹا ہی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگاتی بھی ہے تو سب سے پہلے عدالت کیا کہتی ہے؟ ثبوت مانگتی ہے، جو کہ الٹا ثبوت دے نہیں سکتی تحریک انصاف۔ جب تحریک انصاف جائے گی عدالت کے پاس کہ اس پر پابندی لگائی جائے، تو عدالت سب سے پہلے کہے گی آپ کس کے تحت، کس قانون کے تحت آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ عدالت یہ بھی ایشو اٹھائے گی، یہ بھی بات کرے گی کہ جب کہ تحریک لبیک نے 2 دفعہ آپ سے معاہدہ کیا، لیکن الٹا آپ نے معاہدہ توڑا اور ان کی گرفتاری کی، حافظ سعد حسین رضوی کی۔ اور اگر دیکھا جائے جو میرے پاس اپڈیٹ پہنچی ہے، تحریک لبیک پاکستان پر کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکتی۔ وزیر داخلہ تو کیا، سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جاتی ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے ہم نے اس بات کو پارلیمنٹ میں بالکل نہیں لے کے جانا۔ جب حکومت پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جائے گی تو ملکی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، نہ کہ تحریک لبیک پاکستان بیٹھے گی، اور باقی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں گی۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت بھی جانتی ہے اور عدالت بھی جانتی ہے کہ فائرنگ وغیرہ کی گئی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر سیدھی گولیاں وغیرہ چلائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں کارکنان شہید ہوئے ہیں۔ اگر حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ پولیس ہماری شہید ہوئی ہے، پولیس پر تشدد کیا گیا ہے، تو اس بات کو آپ بھی دیکھا جائے اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ کیا وہ تشدد نہیں ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، کیا وہ تشدد نہیں ہے؟ یہ سب حکومت کو الٹا ہی اپنے اوپر آئے گا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اپنے حوصلے بلند رکھیں کہ جو بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں سب کارکنان سے کہوں گا کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ کہ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت جو غلط فہمی میں ہے وہ غلط فہمی کی دور ہو جائے گی۔ اور ناظرین، آپ اس کا اظہار اپنا کمنٹ سیکشن میں کریں۔ نئے ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔